4 گھنٹے بعد وہی جہاز واپس پلٹ گئے۔ اب یہ جنگ کیوں چل رہی ہے؟ اب یہ جنگ چل رہی ہے امریکہ نے ناکہ بندی کیسے کی ہوئی ہے۔ کوئی جہاز اندر نہیں جا سکتا، کوئی جہاز باہر نہیں آ سکتا۔ ایک طرف ان کا لیڈر شہید ہو چکا ہے خامنائی صاحب، دوسری طرف اتنا بڑا ڈینٹ پڑ چکا ہے امریکہ کو کہ اچانک اس جنگ سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ناکہ بندی سے ایران کو روزانہ $400 ملین کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایران کی جو بحریہ ہے اس کی جو طاقت ہے وہ صفر ہے۔ خلیج فارس اور بحیرہ عرب کی کوئی بھی بندرگاہ بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور نئے چینل میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھنک کی فیملی میں اضافہ ہو گیا ہے، ایک اور نیا چینل ہم نے ایڈ کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی آپ لوگ، بہت سارے لوگ مجھے بہت ٹائم سے یہ میسج کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، جب مل بھی رہے تھے تو بہت سارے لوگ یہ گزارش کر رہے تھے کہ تھنک میں جو آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ لازمی سی بات ہے کیونکہ اس میں ریسرچ بیسڈ ہوتی ہیں، بہت زیادہ اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، اس کا ایڈٹ الگ ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈاکیومنٹری ہے۔ تو ڈاکیومنٹری کا ایک اس کو ٹریٹ کرنے کا انداز ہی الگ ہوتا ہے جو کہ آپ کو پسند آیا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ انٹریکشن روز نہیں ہو پا رہا تھا۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ روزانہ ہونے والی ڈیولپمنٹس پر ضرور بات کریں، روزانہ کی اپڈیٹس پر ضرور بات کریں۔ دیٹس وائی ہمیں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں ایک الگ چینل بنانا چاہیے، تھنک ٹوڈے، یعنی کہ اب آج کی بات آج ہوگی۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اس نئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جس طریقے سے آپ نے ہمارے پہلے چینل کو 2 مہینے میں صرف آپ نے جو ہے وہ ہمیں سلور بٹن لینے والا پاکستان کا پہلا ڈاکیومنٹری کا چینل بنایا ہے۔ انشاءاللہ یہ چینل بھی آپ گرو کرنے میں ہماری مدد کریں گے، اور آپ کو ہم روزانہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو روزانہ اپڈیٹس اس پر فراہم کرتے رہیں گے۔ روزانہ ہم آپ کو کسی بھی خبر کو نئے اینگل سے ضرور بتائیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہمارا تھنک پوڈ کاسٹ، تھنک کرائم بھی سبسکرائب کر لیجئے گا ضرور، کیونکہ اس چینل پر بھی ہم جو ہے اپنا کام انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ تیز کر رہے ہیں۔ آ جاتے ہیں جی خبر کی جانب جس پر آج آپ کو بتانی ہے، بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ امریکی ناکہ بندی پر آبنائے ہرمز دوبارہ بند کر دی ہے ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز دوبارہ کیوں بند کی ہے، اس بات پر غور کریں کہ امریکی ناکہ بندی جو شروع ہوئی ہے وہ کیا ہے امریکی ناکہ بندی، اس کو بھی ابھی میں آپ سے ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ اصل میں سین یہ ہے کہ کل 17 اپریل کو ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اعلان کیا تھا کہ آبنائے ہرمز کھل گئی ہے، سب کے لیے بالکل کھل گئی تھی۔ یہ اعلان لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کے ساتھ جوڑا گیا تھا، یعنی کہ جب تک لبنان میں جنگ بندی ہے ہرمز کھلی رہے گی۔ ٹرمپ نے فوراً خوشی سے اعلان کیا کہ بھائی ایران نے ہرمز کھول دی ہے، دنیا کے لیے بہت اچھا ہوا ہے، ایران کا شکریہ بھی ادا کیا، جہاز روانہ ہونے لگے، تیل کی قیمتیں 12% گر گئیں، دنیا کی منڈیاں جو ہے وہ خوش ہو گئیں۔ لیکن 4 گھنٹے بعد صرف اور صرف کیونکہ ایران کی انقلابی جو تنظیم ہے، ایران کی انقلابی گارڈ یعنی کہ IRGC، اس نے کہا کہ بھائی کھلی تو ہے لیکن ہماری اجازت چاہیے، ہمارا مخصوص راستہ چاہیے، ہمیں فیس بھی دینا ہوگی۔ ادھر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ناکہ جاری رہے گا۔ اچھا میں آپ کو سین بتاتا ہوں، ایکچوئل سین یہ ہے کہ ابھی جو خبر آئی ہے وہ یہ خبر آئی ہے اب سے کچھ دیر پہلے، جو میں آپ سے کیونکہ اب سے لازمی بات ہے جب یہ ولاگ کٹے گا اور کٹنے کے بعد جو ہے وہ آپ تک پہنچے گا، ابھی جو خبر آئی ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ ایران کی سرکاری میڈیا نے پاسداران انقلاب کے ایک بیان کے حوالہ دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب تک ایران سے بحری جہازوں کی نقل و حرکت پر امریکی ناکہ بندی ختم نہیں ہوتی، آبنائے ہرمز پر سخت کنٹرول اور نگرانی جاری رہے گی۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایران ابھی تک امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے اگلے دور پر رضامند بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ امریکہ کے ساتھ جو ایران کا مذاکراتی دور ہے اگلا، وہ پیر کو پاکستان میں ہی ہونے جا رہا ہے، اسلام آباد میں۔ اچھا اب آ جاتے ہیں کہ جی ایکچولی سین ہے کیا کہ امریکہ نے کیا ہے۔ 18 اپریل ایران کی پاسداران انقلاب نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ آبنائے ہرمز دوبارہ بند ہے۔ اس کی وجہ امریکہ کی جانب سے اعتماد کی بار بار خلاف ورزی، اور وہ خلاف ورزی اس دور میں کیا ہوئی ہے، اس وقت یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی ناکہ بندی لگا دی ہے۔ وہ ناکہ بندی کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایکچولی گیم سمجھیں، امریکہ نے جنگ شروع کی تھی ریجیم چینج کرنے کے لیے، جب خامنائی صاحب کو شہید کیا گیا، ریجیم چینج ہوا نہیں، خامنائی صاحب کے بعد ان کے بیٹے مجتبی خامنائی آ گئے۔ اب یہ جنگ کیوں چل رہی ہے؟ اب یہ جنگ چل رہی ہے
آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے. آبنائے ہرمز کب بند ہوئی تھی؟ آبنائے ہرمز تب بند ہوئی تھی جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے خامنائی صاحب کو شہید کیا تھا تو ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی تھی. اب جنگ چل رہی ہے آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے جہاں سے دنیا بھر کا 20% تیل نکلتا ہے، یعنی کہ 20% تیل گزرتا ہے. اچھا، اب یہ سمجھیں کہ آبنائے ہرمز بند کرنے کے جواب میں امریکہ نے ناکہ بندی کیسے کی ہوئی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا. اب یہ جو ناکہ بندی ہے وہ ایران کی پوری ساحلی پٹی پر ہے. خلیج فارس اور بحرہ عرب دونوں طرف یعنی ایران کی ہر بندرگاہ بند ہے. کوئی جہاز اندر نہیں جا سکتا، کوئی جہاز باہر نہیں آ سکتا. اچھا جی، اب بند کیوں کی ہے؟ بند یوں کی ہے کہ اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے تھے یہاں ہمارے یہاں 11 اور 12 اپریل کو، جو کہ اس میں پیش رفت یہ ہوئی تھی کہ جی دونوں طرف سے ڈیڈ لاک تھا، لیکن وہ اس مذاکراتی ماحول کو ایک ڈیڈ لاک کو پیش رفت ہی کہا جائے گا. کیوں پیش رفت کہا جائے گا؟ کیونکہ جب ایک اتنی بڑی جنگ کے بعد دو فریق مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ 21 گھنٹے میں سب کچھ طے پا جائے گا. ایک طرف ان کا لیڈر شہید ہو چکا ہے خامنائی صاحب، دوسری طرف اتنا بڑا ڈینٹ پڑ چکا ہے امریکہ کو کہ اچانک اس جنگ سے باہر نہیں نکل سکتا. تو اب وہ مذاکرات کا obviously اگلے دور میں داخل ہوں گے اور آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان برف پگھلے گی. مگر اس وقت ٹرمپ کے چونکہ بار بار بیانات بدل رہے ہیں، اس وقت ٹرمپ نے کہا کہ جی مذاکرات کی پرواہ نہیں ہے، اور 13 اپریل کو ٹرمپ نے ناکہ بندی نافذ کر دی. اس کی وجہ کیا تھی؟ ایران پر معاشی دباؤ ڈالنا تاکہ وہ جوہری پروگرام پر مذاکرات پر مجبور ہو، چونکہ ایران نے کوئی گرین سگنل نہیں دیا تھا کہ جی جوہری پروگرام پر مذاکرات ہوں گے. ناکہ بندی سے ایران کو روزانہ $400 ملین کا نقصان ہو رہا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، اب امریکہ نے جہاز کتنے لگائے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. امریکی بحریہ کے 16 جنگی جہاز مشرق وسطیٰ میں ہیں، یعنی کہ جو کہ راستہ روکے ہوئے ہیں ایران کا، یعنی کہ ایران کا داخلی اور خارجی راستہ بند کر دیا ہے انہوں نے سمندر میں. اب جو ان کے وزیر دفاع ہیں ہیگزت، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ امریکی بحریہ کی ابھی صرف 10% طاقت استعمال کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ ایران کی جو بحریہ ہے اس کی جو طاقت ہے وہ 0 ہے. حالانکہ یہی وہ امریکہ ہے جو کہ اس سے پہلے فرانس اور دیگر ممالک کو فون کر کے مدد مانگ رہا تھا کہ آبنائے ہرمز کھلوا دو کیونکہ ان کی بحریہ سے وہ لڑنے کی طاقت نہیں تھی. خیر، ناکہ بندی کا نتیجہ کیا ہے اب تک؟ اچھا، اب یہ سمجھیے کہ جو امریکہ کی ناکہ بندی، اب امریکہ کیا کر رہا ہے؟ جو ایران نے کیا یعنی کہ آبنائے ہرمز بند کر دی اور جہاز واپس جانے لگے، اب امریکہ بھی وہی کر رہا ہے. ناکہ بندی لگا دی اور ناکہ بندی کر کے جو ایران کے جہاز آ رہے ہیں وہ واپس مڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں. اب تک 13 جہاز واپس مڑ چکے ہیں ایران کے. ہر آنے والے جہاز کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جی ناکہ بندی توڑنے کی کوشش مت کرنا ورنہ نتیجہ جو ہے وہ ایران کے بحری جہاز بھگتیں گے. اب اس پر ایران نے کیا رد عمل دیا؟ ایران نے کہا کہ اگر ہماری بندرگاہوں کو خطرہ ہوا تو خلیج فارس اور بحرہ عرب کی کوئی بھی بندرگاہ بھی محفوظ نہیں رہے گی. ابھی 6 منٹ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ایران کے ساتھ بہت اچھی بات چیت جاری ہے، تاہم امریکہ ایران کو آبنائے ہرمز کے معاملے پر بلیک میل نہیں کرنے دے گا. وہ اوول آفس میں ایک مختصر گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ ایران کے رویے کو 47 برسوں سے جاری ایک پرانی عادت قرار دیا. اب انہوں نے یہ کہا کہ ایرانی رہنما آبنائے ہرمز کو بند کرنا چاہتے ہیں لیکن امریکہ انہیں اجازت نہیں دے گا کہ وہ ہمیں بلیک میل کریں. انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اس معاملے پر سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہے. اب یہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکراتی دور ہے اور یہ جنگ ہے، اب یہ رولر کوسٹر کی تصویر اختیار کر چکی ہیں. ایک طرف جو ہے وہ مذاکراتی عمل تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد ٹرمپ کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ جی مذاکراتی عمل دوبارہ رکنے لگتا ہے. IRGC میں اس سب کا کیا کہنا ہے؟ IRGC کی پابندی کے بعد 2 جہاز، اب یہ غور سے سنیے گا، IRGC نے جب پابندی لگائی دوبارہ آبنائے ہرمز بند کی تو 2 جہاز آبنائے ہرمز سے واپس مڑ گئے. یہ تحقیق ہے BBC کی جس میں اس نے بتایا ہے کہ جی یہ دونوں جہاز انڈین پرچم ان پر لگا ہوا تھا. جب آبنائے ہرمز کھلی تو انڈین پرچم کے 2 جہاز جو ہے وہ تیزی سے وہاں سے انہوں نے گزرنے کی کوشش کی، لیکن جب دوبارہ بند کر دی گئی تو IRGC نے ان کو وارن کیا کہ وہ جہاز واپس مڑ جائیں اور انہیں یہاں سے گزرنے نہیں دیا جائے گا. اس سارے گیم میں انڈیا ایک تو کہیں نظر نہیں آ رہا اور اپنے عوام سے مار بھی وہی کھا رہا ہے کہ وہ اس گیم میں کیوں نہیں ہے، نہ اچھوں میں ہے نہ بروں میں ہے، بلکہ بہت ہی بروں میں. بہرحال ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مشتبہ خامنائی کا ایک اور بیان سامنے آیا. اچھا، یہ بات آپ کو واضح کر دوں کہ مشتبہ خامنائی اب تک ان کی عوامی پریزنس نہیں ہوئی ہے. وہ کسی بھی ایسی جگہ پر جو ہے وہ نہ ہی کیمرے کے سامنے نہ ہی عوام کے سامنے انہوں نے اب تک خطاب کیا ہے جب سے وہ سپریم لیڈر بنے ہیں.
اچھا ایک تو دیکھیں ان کے والد علی خامنائی کا آج یوم پیدائش بھی تھا۔ 1979 کا جو ایرانی انقلاب ہے تو آج کے روز کو ایرانی لوگ آرمی ڈے کے نام سے بناتے ہیں۔ آج انہوں نے اس ڈے پر کیا پیغام جاری کیا، انہوں نے کہا، انہوں نے ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے ان دونوں موضوعات پر، یعنی کہ جو امریکہ سے مذاکرات ہو رہے ہیں یا آبنائے ہرمز کا جو مسئلہ ہے، ان دونوں موضوعات پر انہوں نے بات نہیں کی مشتبہ خامنائی نے، جو کہ سپریم لیڈر ہیں اس وقت۔ اب انہوں نے جو پیغام دیا ہے، انہوں نے اس پیغام میں لفظ دشمن استعمال کیا ہے کہ جی وہ دشمنوں کو خبردار کر رہے ہیں، اور کیا کہا ہے انہوں نے کہ ایرانی بحریہ دشمنوں کو نئی شکستوں کا مزہ چکھانے کے لیے تیار ہے۔ اور اس وقت ایرانی جو انہوں نے ناکہ بندی کیا امریکہ نے، اور ادھر سے انہوں نے ناکہ بندی کی ہے، تو کیا اب نئی سمندری جنگ ایک شروع ہونے جا رہی ہے؟ کیا ایران اب سمندر میں بھی وار کرے گا اور وار کر کے اس ناکہ بندی کو کھلوانے کی کوشش کرے گا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ 28 فروری کو جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا اور سپریم لیڈر خامنائی کو شہید کیا تو ایران نے فوری جواب دیا تھا، بہت سارے میزائل فائر کیے تھے خلیجی ریاستوں پر، لیکن سب سے امپورٹنٹ جواب یہ تھا کہ جی اب آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ صرف 56 کلومیٹر چوڑا یہ راستہ ہے جس سے دنیا کا 20% تیل اور 20% قدرتی گیس گزرتی ہے۔ سعودی عرب کا، کویت کا، عراق کا، UAE کا، سب کا تیل اسی دروازے سے گزرتا ہے، اسی گزرگاہ سے گزرتا ہے۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایران کو اس کا کیا نقصان پہنچا۔ دیکھیں ایران کی معیشت کا سب سے بڑا ذریعہ تیل ہی ہے، وہ روزانہ تیل بندرگاہوں سے جہاز میں لاتا ہے اور چین کو، ہندوستان کو، دوسرے ممالک کو جاتا ہے وہاں سے۔ اب جہاز آ نہیں سکتا، تیل بکے گا نہیں، پیسہ نہیں آئے گا، یہ $140 ملین روزانہ کا نقصان ہے۔ باقی $300 ملین وہ دوسری تجارت ہے، گیس، پیٹروکیمیکل، برآمدات، باہر سے آنے والا سامان، مشینری، خوراک، ادویات، وہ ایران آنا بند ہو گئی ہیں، اور یہ سب مل کر $400 ملین روزانہ نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ناکہ بندی 5 دن سے جاری ہے، یعنی ایران کو اب تک $2 ارب کا نقصان ہو چکا ہے، اور ساتھ میں ایران نے خود کہا ہے کہ سمندر میں بارودی سرنگیں بھی ہیں، صرف ایران کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ تو جو جہاز چھپ کر جانا بھی چاہے وہ بھی خطرہ نہیں مول لے سکتا۔ تو صورتحال کیا ہے؟ ایران نے خلیجی ممالک کا تیل بند کیا، دنیا جو ہے وہ معیشت، دنیا کی معیشت بیٹھنے لگی، شور مچا، امریکہ نے ایران کا سب کچھ بند کر دیا۔ اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ یہ سب ختم کیسے ہوگا؟ کیا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ آبنائے ہرمز کھلے گی، بند ہوگی، کبھی ایران دنیا بھر کا تیل روک لے گا، کبھی امریکہ ایران کا امپورٹ ایکسپورٹ کا راستہ بند کر دے گا؟ اس کے لیے سمجھنا ہوگا کہ ایران اصل میں چاہتا کیا ہے، ایران کے اصل مطالبے کیا ہیں۔ پہلا، امریکی ناکہ بندی فوری ختم ہو۔ ایران کہتا ہے کہ یہ قذاقی عمل ہے، یہ غیر قانونی ہے، جب تک یہ نہیں ہٹتے ہرمز نہیں کھلے گی۔ دوسرا، جوہری پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، یہ ایران نے صاف کہہ دیا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اپنا جوہری پروگرام مکمل ختم کر دے اور 60% تک جو افسودہ یورینیم ہے اس کو امریکہ کو دیتے۔ ایران نے صاف انکار کر دیا اس سے، یہ ہمارا حق ہے بھائی، یہ ہم نہیں دیں گے، ہم اس کا دفاع کریں گے۔ اور تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ بیرون ملک منجمد اثاثے واپس چاہیے، سالوں سے پابندیوں کی وجہ سے ایران کے اربوں ڈالر باہر جمے پڑے ہیں۔ اور چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ گارنٹی چاہیے کہ آئندہ حملہ نہیں ہوگا ایران پر، اور ٹرمپ کا جواب وہ یہ ہے کہ پہلے جوہری پروگرام ختم کرو۔ اب یہ وہی انڈے اور مرغی والی کہانی ہے کہ پہلے انڈا آیا یا مرغی، کوئی پہلے قدم اٹھانے کو تیار نہیں۔ ایسے میں پاکستان آگے آیا تھا، اور پاکستان نے اس پوری لڑائی کے درمیان ایک ثالث کا کردار ادا کیا۔ 11 اپریل کو اسلام آباد میں 21 گھنٹے کے مذاکرات ہوئے، رات بھر بیٹھ کر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ثالثی کا کردار ادا کیا، آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دونوں کو ایک میز پر بٹھایا۔ ٹرمپ نے خود کہا کہ عاصم منیر شاندار کام کر رہے ہیں، لیکن 21 گھنٹے بھی کافی نہیں تھے اس مذاکرات کے کسی نتیجہ پر پہنچنے کے لیے۔ وائٹ ہاؤس نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات کا دوسرا دور پھر اسلام آباد میں ہوگا۔ پاکستان واحد ثالث ہے۔ اب ماضی کیا کہتا ہے؟ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، ایران نے جو یہ دھمکی دی آبنائے ہرمز کی، اور اس دفعہ بند کر کے بھی دکھا دیا۔ 1988 میں ایران عراق جنگ کے دوران امریکہ اور ایران پہلی بار اسی آبنائے ہرمز میں ٹکرائے تھے۔ امریکہ نے ایران کے 2 جنگی جہاز ڈبا دیے تھے، اور پھر 2012 میں جب مغرب نے پابندیاں لگائی تھیں ایران پر، تو ایران نے یہ دھمکی دی تھی کہ بھائی ہرمز بند کر دیں گے ہم۔ دنیا اس وقت بھی لرز گئی تھی، لیکن اس وقت بند نہیں کی تھی، صرف دھمکی دی تھی۔ پھر 2019 میں ایران نے تیل بردار ٹینکروں پر حملے کیے، ایک برطانوی جہاز پکڑا، لیکن پھر بھی ہرمز بند نہیں ہوئی تھی بہرحال۔ اور پھر
فائنلی 2026 میں جب پہلی بار ہرمز بند ہوئی، 50 دنوں سے بند ہے اس وقت بھی، اور وہ کیوں بند ہوئی وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے خامنائی پر حملہ کیا، پھر اس کے بعد جو سارے واقعات ہوئے وہ سب آپ کو پتا ہے۔ پہلے صرف دھمکیاں تھیں، لیکن اب جو ہے وہ ایران نے اس کو حقیقت کر دکھایا۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ یورپ کے پاس صرف 6 ہفتوں کا ہوائی جہاز کا ایندھن باقی رہ گیا، یعنی کہ تیل جو ان کے پاس، پیٹرول جو باقی ہے وہ صرف 6 ہفتوں کا ہے۔ اقوام متحدہ نے غذائی بحران کی وارننگ جاری کر دی ہے اور دنیا کی منڈیاں ہر خبر پر اوپر نیچے ہو رہی ہیں۔ فرانس اور برطانیہ نے پیرس میں 40 ممالک کا اجلاس کیا تھا، سب نے کہا تھا کہ ہرمز کھلنی چاہیے۔ مذاکرات کا دوسرا دور اسلام آباد میں ہونے والا ہے۔ اگر کامیاب ہوا دنیا سکھ کا سانس لے گی، اگر ناکام ہوا یہ 2 ناکہ بندیاں دنیا کو کہاں لے جائیں گی وہ سوچنا بھی مشکل ہے۔ تو بھیا فیوچر اس وقت جو ہے وہ بہت خطرناک نظر آ رہا ہے۔ دوبارہ آبنائے ہرمز بند کرنا، ٹرمپ کی کسی نہ کسی حرکت کی وجہ سے آبنائے ہرمز دوبارہ بند ہو جاتی ہے، لیکن اب تک کی اپڈیٹ یہی تھی۔ تھنک ٹوڈے میں آپ کے ساتھ کل جو اپڈیٹس ہوں گی اس بارے میں اور مزید اس کے علاوہ کیا صورتحال رہتی ہے وہ تمام آپ سے جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور اس چینل پر بھی ہمیں بھرپور جس طریقے سے آپ نے اس چینل کو پذیرائی دی، اس چینل کو سراہا اور آگے بڑھایا، اس چینل کو بھی آپ سراہیں۔ اس کا انداز تھوڑا سا obviously اس سے مختلف ہے، وہ ڈاکیومنٹری سٹائل ہم نے نہیں رکھا ہے، اس چینل کو بالکل مختلف طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں، تو ضرور سبسکرائب کریں اور آگے فارورڈ ویڈیو کو ضرور کریں۔ کامنٹس کر کے بتائیے گا کہ کیا ہمارا یہ چینل، نیا چینل لانے کا فیصلہ کیسا ہے، اور اس پر آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی کامنٹس کر کے کامنٹس کے سیکشن میں ضرور بتائیے گا، تاکہ ہم آپ کے مطابق اپنی ڈائریکشن کو لے کر چلیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔